جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے حماد رفیع صاحب، آپ بتائیے مرفوعات کتنے ہیں ٹوٹل اور کون کون سے ہیں؟ سر مرفوعات 8 ہیں جی. اور اس میں فائل، نائب فائل، جی. مبتدا اور خبر، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ٹھیک ہے. فعل ناقصہ کا اسم ہے، لائن نفی جنس کی خبر ہے، اور ما لا مشابہ باللیسا کا اسم ہے، لیسا کا ٹھیک ہے. اسم چلیں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جی آگے ارم ولی آپ بتائیے فائل کس کو کہتے ہیں، فائل کی کیا تعریف ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فائل وہ ہوتا ہے یعنی فائل جو ہے نا سر، یہ فعل معروف یا شبہ فعل جس میں معروف ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اسم اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس نے فعل کیا ہوا ہوتا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ جس کے ساتھ فعل واقع ہوا ہوتا ہے یا قائم ٹھیک. ہوا. کیا مثالیں ہیں، اس مثلاً کی مثال دے دیں. سافر خالدون، خالد نے سفر کیا، یا پھر اقلا حامد طعامن، حامد نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے. فائل کی کتنی اقسام ہیں؟ دو قسم ہیں، جی اسم کون ظاہر کون اور سی ہیں؟ اسم ظاہر اور اسم ضمیر. ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ. جی آگے نور حرا آپ بتائیے، اگر فائل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیسا آئے گا، اس کی مکمل تفصیلات بتا دیں. اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اور اگر مذکر ہو تو مذکر، اور مؤنث ہو تو مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں دے دیں سب کی. ام، ایک منٹ سر. جلست طالب، ٹھیک ہے. جلست طالبانی، ہم، جلست طالبت. ٹھیک ہے. اسی طرح جلست جلست طالبۃ. طالبت، جلست طالبتانی، جلست طالبات. ٹھیک ہے. اور اگر فائل اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل کیسا آتا ہے؟ اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد کے لیے واحد، جمع تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع ہوگا، اور مذکر کے لیے مذکر، اور مؤنث کے لیے مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں. جیسے الرجل قام، ٹھیک ہے. الرجلان قاما، الرجال قاموا. ٹھیک ہے. المرأة المرأة قام. قامت ال مؤنث ہو جائے گا. ال جی المرأة قامت. میرا نہیں ہوتا، مرأة، المرأتان المرأة. المرأة قامت، المرأتان قامتا، اور النساء قمنا. قمنا. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے مونا نعیم آپ بتائیے نائب فائل کس کو کہتے ہیں؟ سر نائب فائل ہم نے پڑھا تھا، وہ اسم مرفوع ہوتا ہے جس سے پہلے فعل مجہول ہوتا ہے یا شبہ فعل مجہول ہوتا ہے، اور اس کا فائل حذف مطلب فائل حذف کر کے اس کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیا مثال ہے اس کی؟ ہاں جی، اس کی مثالیں ہیں شریب اللبن، ٹھیک ہے. اور یا دوسرا تھا خالد محمود خلقہ. ٹھیک ہے. اس میں شریب اللبنوں میں جو ہے وہ لبنو جو ہے وہ اس میں آتا ہے، نائب فائل ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب ہم اس میں خالد محمود خلقہ میں جو محمود ہوتا ہے وہ اس میں نائب فائل کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی فعل کے احکام اور بتا دیں. نائب اس فعل میں اس جی میں سر، اس میں ظاہر ہو. بھی نائب فائل جو ہے وہ بھی فائل کی طرح ہی ہوتا ہے. ٹھیک اس ہے. میں بھی اگر فعل جو ہے ظاہر ہو، مطلب اس میں فائل جب اسم ظاہر سے اس کا فعل مجہول جو ہوتا ہے اس میں واحد کا صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں جب اس میں فائل اسم ظاہر ہوتا ہے. اس کو آپ اور فائل اس نہ کی کہیں، مثالیں نائب تھیں. فائل کہیں. نائب فائل اس میں ظاہر ہوگا. نائب فائل، جی 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 ہاں. سوری، نائب فائل جو ہوگا وہ اس میں ظاہر ہوگا تو فعل جو مجہول ہے اس کا صیغہ ہمیشہ واحد آئے گا، مذکر کے ساتھ مذکر آئے گا، اور مؤنث کے ساتھ مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. اور واحد تثنیہ جمع جو بھی ہوں گے اس کے ساتھ صیغہ واحد کا ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے اقیم الرجل تھا، اقیم الرجلانی اور اقیم الرجال. اور اسی ٹھیک ہے. طرح سے اقیمت المرات اور اقیمت المراتانی اور اقیمت النساء. ٹھیک ہے. اور اگر نائب فائل جو ہے وہ اسم ضمیر ہوگا تو فعل مجہول کا صیغہ کوآرڈینیشن سے آئے گا، واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع، اور مذکر کے ساتھ مذکر، اور مؤنث کے ساتھ مؤنث. تو جیسے اس میں ہم نے مثال پڑھی تھی الرجل اقیما، الرجلان اقیما، اور الرجال اقیموا.
اور اسی طرح سے المرأۃ اقیمت، المرأتانی اقیمتا، اور النساء اقیمنا۔ چلیں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی حماد رفیع صاحب، آپ بتائیے مبتدا اور خبر جو ہیں یہ کیا چیز ہوتے ہیں اور ان کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ سر مبتدا وہ اسم مرفوع ہے جو عامل، لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے اور اس میں مسند الیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے وہ ایسا ہو کہ حرف نفی یا حمزہ استفہام جو ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد اسم ظاہر جو ہوتا ہے اس کو رفع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور خبر؟ خبر میں سر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسم مرفوع، یعنی کہ جو خبر ایسا اسم مرفوع ہے جس کے ذریعے سے مبتدا کے متعلق خبر جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور ٹھیک یہ ہے، اسم پسند ہوتا ہے۔ ان دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سر اس میں جو ہے نا، ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں نا، تو ان دونوں کا اعراب مرفوع ہوگا۔ جی جی مرفوع ہوگا۔ ہاں، چلیں جی آگے، نور حرا آپ بتائیے حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں اور ان کا کیا عمل ہے؟ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، اور ان کو ان و اخواتها بھی کہتے ہیں، اور یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ان ہے۔ کی خبر کہتے ہیں جی۔ ہاں ٹھیک ہے، جی آگے مونا نعیم آپ بتائیے حروف مشبہ بالفعل، آپ یہی سنا دیجیے اور ان کا عمل بھی بتا دیجیے۔ جی جی سارے حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کا انا، لیتا، لکنہ، لعل۔ انہیں انا جو ہے وہ اخواتها بھی کہا جاتا ہے، اور مبتدا اور خبر پر دونوں پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی یہ جو مثال؟ 6 ورڈز ہیں، جی سر، اس کی مثال ان اللہ لطیف خبیر یا ان اللہ علیم۔ انا اور جی انا میں فرق کیا ہے؟ انا کہاں آتا ہے اور سر، انا انا کہاں آتا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ مڈ میں آتا ہے۔ ہے؟ ٹھیک ہے، جی ساری چلیں میں جی، نے ماشاءاللہ سب کی سب مثالیں لوگوں نے یاد کی تھی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف مشبہ بالفعل اور اسی طرح مبتدا اور خبر یہ تو پڑھا تھا، لیکن اس کی جو مشق ہے وہ ہم نے حل نہیں کی تھی، تو ابھی ہم پہلے مشق حل کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ جی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مبتدا و خبر کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ تو یہ آپ لوگوں نے تعریف بھی سنا لی کہ مبتدا سے مراد وہ اسم مرفوع ہوتا ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا پھر وہ ایسی صفت ہوتی ہے جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو کر اسم ظاہر کو رفع دے، اور خبر سے مراد وہ اسم مرفوع ہے جس کے ذریعے مبتدا سے متعلق خبر دی جائے، یہ مسند ہوتی ہے، خبر جو ہے وہ مسند ہوتی ہے اور مبتدا جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ مثالوں سمیت بیان کریں۔ تو حروف مشبہ بالفعل ہم نے پڑھے تھے 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعل، اور ان کی مثالیں ان اللہ لطیف خبیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، علمت ان الطالب مجتہد، کأن المعلم اب، لیت القمر طالع، لعل الحر قلیل، یہ اس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلا ہے وہ جو اسم مرفوع ہو، مسند الیہ ہو اور لفظی عامل سے خالی ہو، اسے ڈیش کہتے ہیں، یعنی اسے مبتدا کہتے ہیں یا خبر کہتے ہیں، تو ایسے اسم کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ جو اسم مرفوع ہو، مسند الیہ ہو اور لفظی عامل سے خالی ہو، اسے مبتدا کہا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے مبتدا ڈیش عامل سے خالی ہوتا ہے، مبتدا جو ہے وہ لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے۔
حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں جیسے ان اللہ، اور خبر کو رفع دیتے ہیں جیسے لطیف خبیر، ان اللہ لطیف خبیر. اس کے بعد آگے ہے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب مبتدا کا انتخاب کر کے خالی جگہ میں درج کریں اور جملہ مکمل کریں. تو یہاں انہوں نے مختلف مبتدا جو ہیں 4 کلمات مبتدا کے بیان کیے ہوئے ہیں اور ان کی خبریں نیچے موجود ہیں. تو خبر کے مناسب یعنی ایسا لفظ منتخب کرنا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور بہترین ہو جائے، صحیح ہو جائے، درست ہو جائے. جیسے الدار واسعۃ بھی کہہ سکتے ہیں، یا الدار نافع بھی کہہ سکتے ہیں کہ الدار واسعۃ، گھر جو ہے وہ کشادہ ہے. دوسرا ہے الماء، پانی، بارد ٹھنڈا ہے. تو الماء جو ہے وہ بارد کے ساتھ مناسب محسوس ہوتا ہے. اس طرح الکتاب، کتاب نافع نفع بخش ہے. الشارع، سڑک جو ہے مزدحم ٹریفک سے بھری ہوئی ہے، رش والی ہے. تو یہاں پر انہوں نے مبتدا اور خبر کی مشق کروائی ہے کہ مبتدا جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور مسند الیہ ہوتا ہے، جبکہ خبر جو ہے وہ مسند ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے مندرجہ ذیل جملوں میں ملون یعنی کلر شدہ. اب یہاں پہ پی ڈی ایف میں تو صحیح طرح سے کلر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کتاب میں واضح طور پر یہ کلر جو ہے وہ موجود ہے. ملون یعنی کلر کلمات کے اعراب کی وجہ بتائیں کہ ان کلمات کا یہ اعراب کیوں ہے. تو واضح بات ہے کہ ہم نے پیچھے حروف مشبہ بالفعل پڑھے ہیں، تو یہاں پر سارے کے سارے جتنے بھی الفاظ موجود ہیں وہ حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے منصوب ہیں. بس انہوں نے حروف مشبہ بالفعل مختلف انداز میں مختلف بیان کیے ہیں. جیسے سب سے پہلا ہے لیت الندم نافع، کاش کے ندامت جو ہے وہ نفع بخش بن جائے. اب یہ جو الندمہ ہے اس کے اوپر نصب ہے، اور اس کو نصب دی ہے حرف مشبہ بالفعل لیتا نے. تو حروف مشبہ بالفعل چونکہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو یہاں بھی انا انا کی طرح لیتا نے الندمہ کو نصب دی ہے اور نافع ان کو رفع دیا ہے. لیت الندمہ نافع. لعل الموسم جید، اب لعل جو ہے یہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے، امید ہے کہ موسم اچھا ہوگا. اب موسم جو ہے یہ لعل کا اسم ہے اور لعل نے اس کو نصب دی ہے، جبکہ جید اس کی خبر ہے، اس کو اس نے رفع دے دی ہے. آگے ہے کأن صفیر البلبل لحن عذب، گویا کہ بلبل کی سیٹی، بلبل کی آواز، کوئل کی صفیر سیٹی کو کہتے ہیں، بلبل کی سیٹی اور آواز جو ہے لحن عذب بہت میٹھی آواز ہے. تو کأن یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور صفیرہ مضاف ہے اور البلبل مضاف الیہ ہے. تو اصل اعراب جو ہوتا ہے وہ مضاف پر آتا ہے. تو صفیرہ کے اوپر جو زبر ہے یہ کأن کی وجہ سے ہے، یعنی کأن نے صفیرہ کو نصب دی ہے جو اس کا اسم ہے، اور مضاف الیہ مل کر یہ اسم بنے گا. آگے لحن عذب میٹھی آواز، تو لحن جو ہے یہ اس کی خبر ہے اور لحن موصوف ہے، عذب اس کی صفت ہے. موصوف صفت کا اعراب بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، میٹھی آواز. تو یہ موصوف صفت سر اس میں ہم مبتدا کس کو کہیں گے اس والے جملے میں؟ سر میں نے کہا اسم ہوتا مبتدا ہے نا، کس جو کو کہیں اسم گے؟ ہوتا ہے اسم کو ہی مبتدا کہتے ہیں نا، وہ مبتدا ٹھیک ہے، مطلب ہوتا ہے، صفیر لیکن البلبلی. ان حروف کے آنے کے بعد وہ ان حروف کا اسم کہلاتا ہے. اب صفیر البلبل میں صفیر مضاف اور البلبل مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہوگا اگر کاننا کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو. لیکن کاننا کی موجودگی میں اس کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کاننا کا اسم کہیں گے. اسم کہیں گے، جی سر ٹھیک. آگے ہے وجدت، میں نے یہ بات پائی ہے کہ ان الصدق منجات، کہ بے شک سچائی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے. تو یہاں بھی انا ہے، انا چونکہ درمیانے کلام میں آ گیا ہے اس لیے یہاں انا کی بجائے انا مستعمل ہوا ہے. تو الصدق جو ہے وہ انا کا اسم ہے، اور یہ ویسے
अन्ना को और इसको हटा दिया जाए तो ये अस्सिद्क़ु मंजातुन ये मुब्तदा खबर बन जाएगा। तो ये हम बात पीछे पढ़ ही चुके हैं ना कि रूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल मुब्तदा खबर पे दाखिल होते हैं। मुब्तदा को इन हुरूफ का इसम कहा जाता है और खबर को इन हुरूफ का खबर कहा जाता है। उसके बाद आगे है इन्न तालिबा अल मुहज़्ज़बा मुहतरमुन, मुहज़्ज़ब तालिब इल्म जो है बेशक वो काबिल एहतराम है। तो तालिब मौसूफ अल मुहज़्ज़ब ये सिफ्त मौसूफ सिफ्त मिलकर ये दोनों इसम बनेंगे, यानी मौसूफ सिफ्त की इकट्ठी तरकीब करके ये इसम बन जाएगा इन्ना का, और मुहतरमुन ये उसकी खबर बन जाएगी। और अगर इन्ना ना होता तो ये अत्तालिबुल मुहज़्ज़बु ये मौसूफ सिफ्त मिलकर इसने मुब्तदा बनना था और मुहतरमुन में खबर बनना था। उसके बाद है अबवाबुल इल्मी मफ्तूहतुन, इल्म के दरवाजे खुले हैं। लाकिन दामा लेकिन तामुन जो है मदद जो है कलीलुन वो थोड़ी है, यानी इल्म के दरवाजे तो खुले हैं लेकिन इल्म के हवाले से जो तामुन है वो बहुत कम है। तो अद्दामा जो है ये लाकिन्ना का इसम है, अद्दामा लाकिन्ना का इसम है और कलीलुन इसकी खबर है। तो अब इसको अगर अलग से अद्दाम कलील कहें तो ये मुब्तदा खबर बन जाएगा। उसके बाद फिर आगे मंदरजा झैल जुमलों में हुरूफ मुशब्बह बिल फेल के इसम व खबर को पहचानें और उनका एराब बताएं। दोबारा वही उन्होंने आगे से बयान किया है। ऊपर जो है वो सिर्फ कलिमात एक एक कलमा जो है उसको उन्होंने कलर करके पूछा था कि इसका एराब क्यों है। तो ये सारे के सारे कलिमात जो हैं हुरूफ मुशब्बह बिल फेल के इसम थे और सारे ही मंसूब थे। आगे जो है उन्होंने खबर और इसम दोनों की पहचान का कहा है कि आपने देखना है कि इसमें से इसम कौन सा है और खबर कौन सी है। तो वाज़ेह बात है जो पहला होता है वो इसम होता है और जो बाद वाला इसम होता है वो खबर होती है। जैसे इन सिद्का मंजातुन, अब इन्ना जो है ये हरफ मुशब्बह बिल फेल है और अस्सिद्का ये इसका इसम है और मंजातुन जो है ये उसकी खबर है। तो चूंकि ये अपने इसम को नस्ब देता है लिहाजा सिद्क के ऊपर नस्ब है और खबर को रफा देता है लिहाजा मंजात उन पे रफा है। उसके बाद है साबता, ये बात साबित हो चुकी है कि अन्नल वक्त समीनुन के वक्त बहुत कीमती होता है। तो अन्ना जो है ये हरफ मुशब्बह बिल फेल है और अल वक्ता ये इसका इसम है और समीनुन इसकी खबर है। आगे का अन्नल इल्मा मिरआतुन, गोया कि इल्म जो है ये शीशा है, यानी आदमी जब इल्म हासिल करता है तो उसकी जहालत उसके सामने खुल कर आ जाती है, वो अपनी जहालत को देख लेता है। तो अल इल्म जो है ये का अन्ना का इसम है और मिरआतुन ये उसकी खबर है। नुरीदुस्सलामा लाकिन्नल आदुव्व अनीदुन, हम तो सलामती चाहते हैं सुलह चाहते हैं लेकिन दुश्मन जो है वो बहुत इनाद रखने वाला है। तो नुरीदुस्सलामा ये जुमला है और उसके बाद लाकिन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल अल अदुव्वा ये उसका इसम और अनीदुन उसकी खबर। लअल्लल मतरा शदीदुन, उम्मीद है कि बारिश बहुत ज्यादा होगी सख्त होगी। तो लअल्ला हरफ मुशब्बह बिल फेल अल मतरा उसका इसम और शदीदुन उसकी खबर। इसी तरह लैत तुफूलत आइदतुन, काश के बचपन जो है वो वापस लौट आए। तो यहाँ पर लईता हरफ मुशब्बह बिल फेल अत्तफूलता उसका इसम और आयदतुन ये उसकी खबर। तो इस पूरी जो मशक है इसके अंदर हुरूफ मुशब्बह बिल फेल और मुब्तदा और खबर के बारे में ही सारा जो है उन्होंने बयान किया है। उसके बाद फिर आगे मरफूआत में से जिस तरह के हमने पीछे पढ़ा था कि मरफूआत टोटल 8 हैं, फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा खबर, हुरूफ मुशब्बह बिल फेल की खबर। अब आगे है अफ़आल नाक़िसा। तो अफ़आल नाक़िसा का इसम जो है वो मरफूआत में शामिल होता है लेकिन इसकी जो खबर होती है वो मंसूबात में चली जाती है, वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अफ़आल नाक़िसा जो है ये भी हुरूफ मुशब्बह बिल फेल की तरह मुब्तदा और खबर पर ही दाखिल होते हैं। तो जिस तरह मुब्तदा और खबर को वहां हुरूफ मुशब्बह बिल फेल का इसम और खबर कहा जाता है, यहाँ भी ऐसे ही मुब्तदा और खबर को अफ़आल नाक़िसा का इसम और खबर कहा जाएगा। तो अफ़आल नाक़िसा 2 तरह के होते हैं लेकिन यहाँ पर इस बहस में जो अफ़आल नाक़िसा हैं वो सिर्फ काना व अख़वातुहा वाले जिक्र किए जा रहे हैं
قاد و اخواتها کے جو ہیں وہ الگ سے بیان کیے جائیں گے قواعد النحو حصہ اول میں، اور ان کا اعراب بھی ذرا ان سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے ان کو یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ یہ افعال ناقصہ بطور فعل کے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح عام فعل استعمال ہوتا ہے وہاں پر یہ بطور فعل کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ مخصوص انداز میں استعمال ہوتے ہیں کہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ فعل کے بعد فاعل آئے اور پھر مفعول آئے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ افعال ناقصہ جو ہیں یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا جو ہے اس کو ان کا فاعل نہیں کہا جاتا بلکہ ان کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے 13 ہیں۔ رفع مشبہ فعل تو 6 تھے، لیکن افعال ناقصہ جو ہیں 13 ہیں، جو کانا و اخواتها والے ہیں۔ جی، بقیہ اسماء مرفوعہ، تو اسماء مرفوعہ میں سے چھٹے نمبر پر جو ہے وہ افعال ناقصہ ہیں۔ افعال ناقصہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کانا و اخواتها، یعنی کانا وغیرہ، کانا اور اس جیسے باقی، اور قادا و اخواتها، قادا اور اس جیسے باقی۔ ذیل میں صرف کانا و اخواتها کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پر صرف کانا و اخواتها کو بیان کریں گے۔ قادا و اخواتها جو ہے وہ اگلے سیمسٹر میں یا اگلی کتاب کے اندر حصہ اول کے اندر جو ہے ان کو بیان کیا جائے گا، چونکہ ہم ابتدائی پڑھ رہے ہیں تو حصہ اول کے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ اب یہ ہے کہ کانا و اخواتها یہ کون کون سے ہیں، کانا و اخواتها یہ کون کون سے ہیں؟ ان میں یہ 13 ہیں ٹوٹل۔ کانا، سارا، اصبح، امسا، ازہا، ظلا، باتا، ما باریہا، یہاں ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے۔ لیسا، ما زالا، منفکا، ما فتیہ، ما باریہا اور ما داما، تو یہ ٹوٹل 13 ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، یہ بالکل آپ کی زبان پہ انگلیوں پہ ہونے چاہیے، فوری طور پہ گردان کی طرح اس کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ان کا عمل بھی وہی ہے جس طرح کہ رفع مشبہ بالفعل کا عمل ہے، اگرچہ ان کا عمل تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو عمل دیتے ہیں۔ عمل کانا و اخواتها مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ رفع مشبہ بالفعل مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے تھے، لیکن یہ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان افعال کا اسم اور خبر کو ان افعال کی خبر کہیں گے، تو چونکہ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر افعال ناقصہ کا اسم جو ہے یہ ہیڈنگ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ مثال کانا خالد شجاعا، خالد بہادر تھا۔ اب کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور خالد جو ہے اس کا اسم ہے، اور شجاعا اس کی خبر ہے۔ اب کانا فعل ہونے کی وجہ سے خالد کو اس کا فاعل نہیں کہیں گے، تو اصل عبارت تھی خالد شجاع، خالد شجاع، یعنی مبتدا خبر۔ خالد مبتدا تھا، شجاع اس کی خبر تھی، لیکن جب اس کے اوپر کانا فعل ناقص داخل ہوا تو خالد جو ہے وہ مرفوع ہی رہا کانا کی وجہ سے، کیونکہ کانا بھی اس کو رفع دیتے ہیں اسم کو، اور شجاع جو تھا وہ منصوب ہو گیا شجاعا، تو کانا خالد شجاعا، خالد شجاع سے خالد شجاعا ہو گیا۔ اس مثال کی وضاحت، کانا فعل ناقص ہے، خالد اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور شجاع اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ آگے پھر انہوں نے جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ان کی سب کی مثالیں بیان کی ہیں، سب کی ایک ایک مثال جو ہے وہ بیان کی ہے، اس سے ان کا ترجمہ بھی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ مثالیں، سب سے پہلے کانا کی مثال ہے، کان الحر شدیدا، کانا فعل ناقص، الحر کانا کا اسم، اور شدیدا کانا کی خبر۔
گرمی شدید تھی، الحر گرمی، شدید شدید تھی، کان الحر تھی گرمی شدید، گرمی شدید تھی۔ دوسرا ہے صار التمر ناضحا، پھل پک گیا، سارا فعل ناقص، الثمر یہ اس کا اسم اور نازحا اس کی خبر۔ تیسرے نمبر پر اصبح الجو صافیا، صبح کے وقت فضا جو ہے وہ صاف ہو گئی، تو اصبح فعل ناقص ہے، الجو یہ اس کا اسم ہے اور صافیا اس کی خبر ہے۔ چوتھے نمبر پر امست السماء صافیتا، اب یہاں پہ امسا کی بجائے امست مؤنث کا صیغہ آ گیا، کیونکہ السماء جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ اہل عرب جو ہے وہ لفظ السماء کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اگرچہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، لیکن اہل عرب کے ہاں اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امست جو ہے یہ فعل ناقص ہے، السماء یہ اس کا اسم ہے، صافیتاً یہ اس کی خبر ہے، تو شام کے وقت آسمان صاف ہو گیا۔ اس کے بعد اضحى الطالب نشیطا، چاشت کے وقت طالب علم چست ہو گیا، تو اضحیٰ جو ہے یہ وقت چاشت کو کہتے ہیں، امسا شام کے وقت کو کہتے ہیں، اصبح صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ تو اضحیٰ فعل ناقص، الطالب اس کا اسم اور نشیطا اس کی خبر۔ ظل النور ساطعا، روشنی جو ہے وہ پھیل گئی، ساطعا پھیل گئی، ظل فعل ناقص، النور اس کا اسم اور ساطعا اس کی خبر۔ بات المریض شاقیا، پوری رات مریض نے تکلیف میں گزاری، باتا رات گزاری مریض نے، شاقین تکلیف میں شکایت کرتے ہوئے، تو باتا جو ہے یہ بھی فعل ناقص ہے، اور مریض جو ہے المریض یہ اس کا اسم ہے اور شاقین اس کی خبر۔ نمبر 8 لیس ہشام مسافرا، ہشام مسافر نہیں ہے، تو لیسا فعل ناقص، ہشام اس کا اسم اور مسافرن اس کی خبر، ہشام مسافر نہیں ہے۔ نمبر 9 ما زال الحارس یقظا، چوکیدار مسلسل جاگتا رہا، ما زال کا معنی ہوتا ہے زائل نہیں ہوا یعنی مسلسل رہا، تو ما زال مسلسل، الحارس چوکیدار، یقظا جاگتا رہا، تو ما زال جو ہے یہ فعل ناقص ہے، الحارس اس کا اسم ہے اور یقظا اس کی خبر ہے۔ من فکا الطالب کاتبا، من فکا یعنی پیچھے نہیں ہٹا، مطلب مسلسل لگا رہا، من فک الطالب کاتبا طالب علم مسلسل لکھتا رہا، تو من فکا فعل ناقص، الطالب اس کا اسم اور کاتبا اس کی خبر۔ تو یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں نا، ان میں شروع میں جو ما آتا ہے وہ ما کا ترجمہ کر کے ہی اس کے اندر مسلسل کا معنی آ جاتا ہے۔ ما زالہ، زالہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا زائل ہو جانا، اور ما زالہ کا معنی ہے اس کا زائل نہ ہونا، تو زائل نہ ہونا کیا مطلب، یعنی اس کا قائم رہنا، اس کا مسلسل رہنا۔ منفقہ اس کا ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا، منفقہ اس کا نہ ٹوٹنا، یعنی وہ جس روٹین پہ چل رہا تھا اس کی روٹین کا نہ ٹوٹنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل ہے۔ تو ترجمہ کرتے وقت ان معانی کا اور ان الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ دوام اور ہمیشگی یا مسلسل کا کیا جاتا ہے، ما زالہ کا، منفقہ، ما فتیہ اور ما باریہ، ان چاروں کا۔ تو ما فتیہ حمزہ قارئا، حمزہ مسلسل پڑھتا رہا، ما فتیہ فعل ناقص، حمزہ تو اس کا اسم اور قارئا اس کی خبر۔ اس طرح ما بارح البرد شدیدا، سردی مسلسل شدید رہی، تو ما بارح فعل ناقص، البرد اس کا اسم اور شدیدا اس کی خبر۔ آگے ہے اقرأ ما دام الاستاذ جالسا، یہاں ما دامہ کا بھی بالکل وہی معنی ہوگا کہ ما دامہ ہمیشہ، تو پڑھ جب تک استاد بیٹھا رہے، اقرأ تو پڑھ، ما دامہ جب تک، الاستاذ جالسا استاد بیٹھا ہوا ہے، تو ما دامہ جو ہے یہ بھی ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ 5 الفاظ ایسے ہیں جو مسلسل، دوام اور ہمیشگی کے معنی میں آتے ہیں، ما زالہ، ما منفقہ، ما فاتیہ، ما بارحہ اور ما دامہ۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے یہی ہے کہ
اسماء مرفوعہ میں سے چھٹے نمبر پر افعال ناقصہ ہیں۔ افعال ناقصہ جو ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا خالد شجاعا، اور یہ ٹوٹل جو ہے 13 ہیں۔ کانا سارا اصبح امسا اضحى ظل باتا ما بریحا ما داما من فکا ما فتا ما زالا اور لیسا۔ تو یہ 13 کے 13 جو ہیں ان کا عمل یہی ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صاحب کتاب نے ان 13 کے 13 افعال کی ایک ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے دے دی ہے تاکہ آپ کو ان افعال کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو اصبح کانا سارا اصبح امسا اضحى ظل باتا لیسا ما زالا من فکا ما فتیا ما بریحا اور ما داما۔ تو یہ 13 جو ہے وہ افعال ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے۔ کل جو ہے بقیہ 2 جو اسماء مرفوعہ ہے، ایک تو ما ولا مشابہ بلیسا اور ایک لا نفی جنس، اور اس کے بعد تدریب مشق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے مرفوعات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔